ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کے تیسرے پارے میں دوسری صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 38واں رکوع ہے جو 8 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیاتوں کا ترجمہ۔ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنا مال شب و روز خرچ کرتے ہیں، رات دن خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، پھر ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور یہ کہ نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہو وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر جس کے پاس آ گئی اس کے رب کی طرف سے نصیحت اور وہ رک گیا تو پھر اس کے لیے ہے جو اس کے پہلے جو کچھ ہو چکا، اب اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور اگر کوئی ان احکام کے بعد بھی اس عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے لوگ آگ والے ہیں
وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ نہیں پسند فرماتا کسی ایسے تمام لوگوں کو جو ناشکرے اور گناہوں میں لت پت ہوں۔ ہاں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے اور نماز کو قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں کی طرف باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اب پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اب بھی اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور قرض دار اگر تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینی چاہیے اس کی سہولت تک، اور اگر تم صدقہ کر دو یعنی معافی کر دو قرض کو، یہ کہیں بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو سمجھتے ہو۔ ڈرو اس دن سے جس میں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر نفس کو اس کی ساری کمائی پوری پوری دے دی جائے گی، اس طرح کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ 8 آیات پر مشتمل ہے یہ 38واں رکوع۔ قرآن پاک میں جن جرائم اور گناہوں کا تذکرہ ہے، گناہوں کی بھی فہرست ہے، اعمال صالحہ کی بھی فہرست ہے۔ اعمال صالحہ ایمان سے شروع ہو کر اور پھر اس میں مختلف اعمال رب تعالیٰ نے گنوائے۔ اعمال سیئہ، برے اعمال، اس کی بنیاد شرک اور کفر، جس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دیا کہ یہ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والوں کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کسی طرح ان کو معافی نہیں۔ ان کا شرک اور ان کا کفر جو ہے ان کو جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایندھن بنائے گا۔ مثلا شرک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تحقیق اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی شرک وہ گناہ ہے جس سے جنت حرام ہو جاتی ہے مشرک کے اوپر، شرک کرنے والے، اور فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ کفر ایسا گناہ کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو خطاب کر کے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں یا نہ فرمائیں، مجھے بتاؤ امتی میں اس شخص سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، لیکن اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ چاہیں ان کے لیے استغفار فرمائیں یا نہ استغفار فرمائیں، دونوں حال میں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار فرمائیں گے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کے بعد بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔
ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ اس سے آپ انداز فرمائے شرک اور کفر جو ہے وہ کتنے بڑے گناہ۔ لیکن ان دو گناہوں کے بعد جو سب سے بڑا گناہ دکھتا ہے قرآن پاک کی روشنی میں، وہ ہے سودی لین دین، سود کا کھانا۔ آج کا رکوع جو ہے اس میں جو مضمون رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ جو سود تمہارا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اور نہیں چھوڑتے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود نہیں چھوڑتا، سودی بیپار، سودی لین دین سے نہیں بری ہوتا، نہیں چھوٹتا تو اس سے، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ کیا بچے گا؟ کہاں رہے گا وہ؟ کہاں پناہ ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول جس کے خلاف اعلان جنگ کر دے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اب انداز فرمائیں۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا ان آیات بینات کی روشنی میں جو اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں شرک و کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سودی کاروبار، سودی لین دین ہے۔ سودی لین دین، سودی کاروبار نہیں، سودی لین دین۔ اب یہ بہت سارے مضامین ہیں۔ پہلی آیت شریفہ جو اس رکوع کی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال کو رات دن خرچ کرتے، شب و روز خرچ کرتے، سرا و علانیہ۔ سر کہتے ہیں جیسے ہمارے سری نماز ہوتی ہے نا، ظہر ہے، عصر ہے، اس میں تلاوت نہیں ہوتی زور سے، کم آواز میں تلاوت امام صاحب فرماتے ہیں سری نماز میں۔ تو سر کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر، اور جہر کا مطلب ہوتا ہے اعلان۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں سرا و علانیہ، چھپا کر بھی اور ظاہر کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور وہ اجر یہ کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ہماری دنیا کی زندگی کی ساری جھنجھٹ جو ہے نا، یہ دو ہی الفاظ میں ہے، خوف اور غم، خوف اور غم۔ آج صحت کتنی بھی اچھی ہو، آج صحت کتنی بھی اچھی ہو، کہیں بی پی تو نہیں بڑھتا، کہیں شوگر تو نہیں بڑھتی، کہیں ہائپر ٹینشن تو نہیں ہوتا، میں کہیں گر تو نہیں جاتا، میں کہیں پڑھ تو نہیں جاتا، فنا تو نہیں ہو جاتا، میری ملازمت تو نہیں چھوٹ جاتی، میرے کاروبار میں نقصان تو نہیں ہو جاتا۔ دنیا بھر کے خوف، دنیا بھر کی فکریں، اور اس کے بعد جو واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو آدمی کو رنجیدہ کرنے والے، پھر اس پر افسوس، ارے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہ ہوتا تو۔ پوری دنیاوی زندگی جو ہے وہ خوف اور غم سے بھری ہوئی۔ لیکن رب تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح، ان دونوں سے جن انسانوں نے، جن خوش نصیبوں نے اپنی زندگی کو مزین کیا، ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ سے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا۔ ایمان جو ہے وہ انسان کو اللہ پر جب اس کا یقین ہو جاتا ہے، اور یہ یقین کہ میرا رب جو ہے وہ میری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، پھر اس کی اپنی کوئی پسند رہ ہی نہیں جاتی۔ سب کچھ جو اس کا رب پسند کرتا ہے اس کو یہ پسند کرتا ہے، ہر حال میں راضی رہنے کی اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ ایمان کی یہ کیفیت ہے، انسان کی صفت ہے۔ اور پھر اعمال صالح، قرآن نے فرمایا نا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ اس دنیا میں بھی یہ بشارت اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ یہاں پر ایک خاص عمل، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ حدیث شریف میں نے اس کے پہلے کے درس میں بات عرض کیا ہے، یہ سلسلہ تو الحمدللہ یہ مضمون کا، یعنی مالیات اور معاشیات، اس کا مضمون یہ تو چوتھا ہفتہ ہے نا، چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ آپ کے خادم نے اس کے پہلے عرض کیا ہے کہ مال اگر اللہ نے آدمی دیا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو یہ افضل عبادات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔
اور اگر کوئی آدمی یہ اس عبادت میں لگا ہے تو یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسرا مومن یہ تمنا کر سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ مال دیتا تو میں بھی اس کو اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ دوسری بات فرمائے سرا و علانیہ، چھپا کر۔ عام طور سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی صدقات یا اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے اس میں اخفا ہو، چھپا کر دیا جائے عام طور سے۔ اس کا میں نے ایک اصول آپ کو پچھلے درس میں آپ سے عرض کیا تھا، وہ اصول یہ ہے کہ اگر سوال چھپا ہوا ہو، سائل اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے تو حتی الامکان کوشش یہ ہو کہ اس سائل کی ضرورت بھی خاموشی سے پوری کر دی جائے۔ یہ انفرادی معاملے میں ہوگا، لیکن کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو سماجی ضرورت ہوتی ہے، جو عوامی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا کہیں پر ریلیف کہیں کے لیے جمع کرنا، آج فلسطین کے لوگوں کا جو حال ہے اللہ ان پر رحم فرمائے، اور کہیں زلزلہ آ گیا کچھ، اب ریلیف جمع کرنا ہے تو وہاں کیا چھپا کر؟ وہاں تو ظاہر ہے کہ اس کو مسجد کے صحن میں جمع کیا جائے گا۔ جتنے ریلیف کے کام اور مالیاتی کام ہوتے تھے وہ مسجد نبوی کے صحن میں ہوتے تھے، اور اب ظاہر ہے کہ جب یہ عمومی جمع کیا جائے گا تو اس میں کوئی ایسا بھی آدمی جو دل کے بعض چھوٹے ہوتے ہیں، دل کے مال ہوتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے۔ اصل میں مال کتنا بھی ہو، دل بڑا اللہ پاک دے دے نا تو سب کام چل جاتا ہے۔ بعض چھوٹے دل کے رہتے ہیں، کیا خرچ کرنا کیا، پھر کوئی اللہ کا بندہ خرچ کرتا تو اس کے دیکھ کے ان کو ترغیب ہوتی ہے، ارے بھائی چلو اس نے دیا میں بھی دے دوں۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان انفاق فی سبیل اللہ کو کھل کر دینا ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، کوئی عوامی کام ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے عوامی چندہ ہوگا۔ اب اس میں شرط ایک ہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہے ہو، چاہے وہ سر ہو یا جہر ہو یا اعلانیہ ہو، اس میں اس کا خیال رہے کہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہو کہ کہیں اس میں میری نیت ریا یا دکھاوے کی تو نہیں ہے۔ اگر چھپا کر بھی دے رہا ہے اور دل میں معاذ اللہ دکھاوے کی نیت ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ ریا تو بالکل، ریا جو ہے وہ شرک کی ایک قسم ہے۔ بالکل ریا اور اخلاص یہ دو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں خالص، فقط صرف اللہ کے لیے، اور اس میں ذرا کسی اور کو دکھانے کی نیت ہوئی تو اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ اور یہ ریا جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا۔ ایک پہلی آیت پہ یہ بات ہوئی کہ جیسے حالات ہوں ویسا خرچ کیا جائے، خرچ کیسے بھی کیا جائے حالات کا لحاظ کرتے، مگر اپنے دل پر نظر رکھی جائے کہ اس میں کہیں دکھاوے کا کوئی جذبہ نہ ہو۔ اگلی آیت میں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ ربا لفظ جو ہے، ربا کا اصل معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ ربا کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھنا۔ جو لوگ، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تجارت ہوتی ہے، تجارت میں خرید و فروخت دونوں طرف سے برابری سرابری کا معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کرانے کی دکان پر گئے تو بھئی شکر کیسے کلو ہے؟ اس نے بھئی 30 روپے کلو، یہ 30 روپے لو، میں نے 30 روپے دیا، اس نے 1 کلو شکر دیا، یہ برابر سرابر، یہ تجارت ہے۔ یہ میری ضرورت کی چیز تھی، میں نے اسے خرید دیا، اس کو قدرت اللہ نے حلال قرار دیا تجارت۔ سود میں اصل قرض کے علاوہ بغیر کسی بدل کے، یہاں پر ہمیشہ یاد رکھو تجارت جو ہوتا ہے اس میں ادلی بدلی ہوتی ہے، اور سود جو ہوتا ہے، سود کی رقم وہ رقم ہوتا ہے جس کے عوض میں سامنے والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، دینے والے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، صرف اس کی بددعائیں اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی جی کی جلن رہتی ہے، اس کی مجبوریوں کے آنسو رہتے ہیں، اس کی مجبوریوں کے آنسو رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کی عزت اور آبرو کا نیلام ہوتا ہے۔ یہ سب سود۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ دین جو ہے اس کے سارے احکام چیخ چیخ کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، کسی انسان کے ہاتھ کا دین ہو ہی نہیں سکتا۔
انسان کو اللہ نے جو بنایا ہے اس کی فطرت میں ہمدردی، محبت، مروت، دوسرے کی تکلیف میں شامل ہونے کا جذبہ، ان ساری چیزوں کو انسانیت کہا جاتا ہے. اس کو انسانیت کہتے ہیں نا. اور مومن میں تو یہ سارے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں. مومن تو اپنے آپ کو ان معاملات میں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. مومن کا ایمان تو اس کو خود بھوکے رہ کر دوسرے کے سامنے پلیٹ پہنچا دینے کا جذبہ رکھتا ہے مومن. لیکن عام انسان جو ہے اس میں بھی کم سے کم شرافت، مروت، محبت، کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس کے دل میں درد ہو، یہ انسانیت ہے. اور مومن کی شان تو بہت اوپر ہے. لیکن سود خور جو ہوگا یہ اس دل کا انسان ہوگا جو ہمیشہ لوگوں کی تکلیف کا انتظار کرتا رہے گا. اس پر کوئی ایسا برا وقت پڑے کہ یہ مجھ سے سود پر روپیہ لینے پر مجبور ہو جائے. اس کا معنی انسانیت ہے ہی نہیں اس کے دل میں. اس کے دل میں پتھر کا دل ہے اس کے دل میں، کہ انسان کو، عام انسان ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، بھلائی کے جذبے کے ساتھ جی رہے ہیں. سب چاہتے ہیں کہ سب خیریت سے رہیں، سب صحت مند رہیں، سب عافیت سے رہیں، کسی پہ کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن یہ جانور نما اس لیے کہ صورت سے انسان دکھ رہا ہے، لیکن جانور جیسی اس کی سوچ ہے، جیسے گدھ کی سوچ ہوتی ہے، جیسے مردار خور کی جانور کی سوچ ہوتی ہے، کوئی مرے اور میں اس پر جھپٹ پڑوں، ایسی غلیظ سوچ اس انسان کی ہے کہ کس پر کوئی تکلیف پڑے، کب کسی کا کوئی کاروباری نقصان ہو جائے، کب کسی کے ہاں کوئی بیمار پڑ جائے، کب کسی کو کوئی ایسی ضرورت آ جائے کہ وہ میرے دروازے پر آئے اور میرا کاروبار چلے. تو سب سے پہلی بنیاد کیا ہے کہ یہ سود خور جو ہوتا ہے وہ انسانیت سے ہی پرے ہوتا ہے. دوسری بات، قرض جو ہے وہ دو حالتوں میں لیا جاتا ہے عموماً. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قرض لے کے، اچھا یہ خیال رہے ہمارے ہاں جو چیزیں حرام ہیں نا وہ حرام سرے سے حرام ہیں. اس کی کمیت پر اور اس کی کم زیادہ 5 گرام 2.5 گرام 500 گرام، اس جیسے شراب حرام ہے نا تو وہ پوری باٹل بھی حرام ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. تو سود حرام ہے نا، تو سود جو ہے وہ مہاجنی سود بھی حرام ہے، بینک کا سود بھی حرام ہے، انشورنس کا بھی سود حرام ہے، آپس میں تم لین دین کرو وہ بھی حرام ہے، جتنے قسم سب حرام ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے رب کائنات خوب جانتے ہیں کہ شروع کرنے والا اس کو تھوڑے سے شروع کرے گا اور بعد میں ہاتھ بڑھاتے پھر وہ زیادہ پہ چلا جائے گا. تو سودی قرض جو ہے، قرض عام طور سے دو حالتوں میں لیا جاتا ہے. ایک قرض وہ ہوتا ہے جو آدمی ضروریات کے لیے، میرے گھر میں شادی ہے قرضہ چاہیے. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ شادی جو اسلامی شادی ہے وہ خرچے سے بری ہے. ہاں ہماری شادیاں ہم رسم و رواج میں جو بندھے ہوئے ہیں، اللہ جانے کب وہ دن آئے گا، شاید امام مہدی وغیرہ آ جائیں، حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے، ہر طرف اسلام ہو، پھر تو انشاءاللہ جھک مار کے آدمی کو ویسی شادی کرنا پڑے گا. اتنا ماریں گے کہ ہوش ٹھکان ہو جائے گا آدمی کا، سمجھے کیا. اس کے پہلے تو نہیں لگتا آپ کے اور ہمارے بولنے اور کرنے سے کچھ ہو جائے. بہرحال وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ کچھ مشکل نہیں ہے. شادی کے لیے خرچ کر رہا ہے. مجھے آپ بتائیے شادی کے لیے خرچ کرنے کے لیے اس نے 1,50,000 لے لیا تو وہ تو خرچ ہو جائے گا، کہاں سے دے گا وہ، کہاں سے دے گا. اگر اس کی طاقت 1 لاکھ بچانے کی ہوتی تو یہ بچہ یا بچی آج ٹپکے تھوڑی ہے آسمان پر سے، یہ تو ابھی جوان ہوئے نا. اگر اس کی یہ طاقت ہوتی کہ وہ 1,50,000 بچا لیتا اپنی انکم میں سے تو یہ پہلے سے دھیرے دھیرے بچا کے رکھ سکتا تھا. نہیں رکھ سکا مطلب آئندہ بھی وہ بچا نہیں سکے گا. یہ سود اگر بیاج پر ہو تو یقین مانو اس کی خودکشی کا سبب بن جائے گا. اخبارات میں بھی ہر اخبار میں تو 2-4 سوسائڈ کی خبریں رہتی ہیں. یہ اتنے بے ایمان اور یعنی
بے غیرت حکومتیں ہیں کہ ان خبروں پر کبھی ان کی نظر ہی نہیں جاتی. روزانہ دو چار، کوئی پھانسی پہ لٹک گیا، کوئی زہر گٹک لیا. آج کل ان کا ایک لفظ رہتا ہے، ان کو لکھتے بھی کچھ لگتا نہیں، زہر گٹک لیا. کوئی تالاب میں کود گیا، اور وہ دو چار پانچ میں ایک آدھ دو تو ایسا رہتا ہے کہ اس سے موبائل چھین لیے تھے، اس کا کوئی افیئر تھا، لیکن باقی معاملات قرض سے ترس تھا، قرض کی وجہ سے مر گیا. آدمی کو قرض نہیں خودکشی پہ لے آتا، آدمی کو قرض کا بیاج جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اب اگر کوئی بزنس کے لیے بھی قرض لیتا ہے تو اس کی ایک شکل ذرا، اس کا کیا اثر ہوگا یہ دیکھیے. مجھے کوئی کام کرنا ہے، چھوٹا موٹا کپڑے کا کام کرنا ہے، کچھ اور کام کرنا ہے. میں نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، 1,00,000 روپے اگر عنایت فرمائے تو میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو دے دوں. اور ٹھیک ہے مولانا. یقین کر لیا اس نے کہ بھاگے گا نہیں یہ. اچھا مر بھی گیا تو اس کے بال بچے ہیں، انشاءاللہ لے ہی لیں گے ان سے. 1,00,000 روپے اس نے دے دیا. اب اس 1,00,000 روپے کا میں نے کپڑے لایا بیچنے کے لیے، احمد آباد سے لایا، اندور سے لایا، بامبے سے لایا، 1,00,000 روپے کا کپڑا لایا. یہ کپڑا میرے گھر آنے کے بعد کتنے کا پڑا؟ 1,00,000 کا نا. میں اس 1,00,000 کے کپڑے میں اس کو 10% پہ بھی اگر بیچوں تو 1,10,000 بھی اگر میں نے بنا لیا اس کا، تو انشاءاللہ میرے لیے بھرپور نفع ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ 1,00,000 روپیہ یہ قرض بیاج پر لیتا ہے، اور مہاجنی بیاج بھی 10% کم ہے، 15 اور 20% رہتا ہے منتھ. اب یہ جب بیاج پر یہ پیسہ لے گا تو یہ 1,00,000 اس کے گھر آتے ہی اس کو 1,10,000 مفت میں دینا ہے. اب وہ جو کپڑا لائے گا وہ 1,10,000 کا اس کو پڑے گا، جو اصل میں 1,00,000 کا ہے. وہ کیسے میرے ریٹ پہ بیچ سکے گا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ 10,000 جو اس کو بیاج دینا ہے وہ کون دے گا؟ معاشرہ دے گا. اور معاشرہ کس شکل میں اس کو برداشت کرے گا؟ مہنگائی کی شکل میں. یہ جو مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے نا، اس کی وجہ صرف سود ہے. آپ کو حیرت ہوگی، یہ یہودی قوم جو ہوتی ہے ان کے 2 اصول ہیں بیاج کے بارے میں. ان کے 2 اصول ہیں یہودیوں کے. غور سے اس کو ذہن میں رکھنا، اور جہاں سے چاہے وہاں سے کنفرم کر لینا. یہ آپس میں جو لین دین کرتے ہیں اس میں کبھی بیاج نہیں لیتے دیتے. آپس میں یہودی سے جو یہ لین دین کرے گا اس میں کبھی بیاج نہیں لیتے، اور اپنے سوا جس سے وہ لین دین کریں گے اس کو کبھی بغیر بیاج کے نہیں کرتے. ان کا اصول بنا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیاج کے سب سے بڑے بیوپاری دنیا کے جو ہیں معاشی اعتبار سے وہ ہیں. تو میرے بھائیوں، اب رب تعالیٰ کے احکام سنو. میں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اس کا 2 طریقے سے ترجمہ کیا ہے ترجمہ نگاروں نے. وہ نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ حشر کے میدان میں. اور بعضوں نے ترجمہ کیا وہ نہیں کھڑے ہوتے، یعنی خود دنیا میں بھی ان کا یہ حال ہے سود خور کا، کہ جیسے کسی آدمی کو شیطان چھو کر خپتی کر دے. اس سے مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے چھو لینے سے، یعنی جنات سے یہ آسیب کی وجہ سے آدمی خبتی ہو سکتا ہے، اس پر خبط کے اثرات ہو سکتے ہیں. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا، شیطان اس پہ سوار ہو گیا. اب یہ سود خور جو ہوتا ہے، چونکہ اس کے جسم کے اندر دل کی جگہ پتھر ہے، تو یہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس کی حالت اس پاگل کی طرح ہوتی ہے جس کو کچھ ہوش و حواس نہ ہو، نہ اس کو کپڑے کا ہوش، نہ اپنے بال کا ہوش، نہ کھانے پینے کا ہوش. کہاں سے پیسہ آ جائے، کہاں سے پیسہ آ جائے، کس طرح سے میں پیسہ بٹور لوں، اس کی دنیا کی یہ کیفیت ہے. اور آخرت میں دنیا جس حال میں گزری ہے، آخرت اسی حال میں برداشت کرنا ہے. دنیا میں بھی اس کو رب کائنات اسی طرح کھڑا کریں گے کہ وہ اپنے وہاں مخبوط الحواس ہونے کی وجہ سے، اپنی خبتیوں کو جیسی حرکتیں کرنے کی وجہ سے پہچان لیا جائے گا یہ ہمارے بیچ میں جو کھڑا ہوا یہ سود خور ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں اس کے حالات ایسے ہیں جیسے وہ خبتی ہو گیا، پاگل ہو گیا کسی شیطان کے چھونے سے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا.
اور یہ اس لیے ہوا کہ اس سود خوروں نے یہ کہا تھا کہ ارے صاحب سود بھی تو تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے. دیکھو کتنی بھیانک بات ہے. آدمی گناہ کرے اور گناہ کو تعویل کرے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے. واہ صاحب واہ، آپ اگر شکر کو 38 روپیہ کلو لا کے 40 روپیہ کلو لا کے 42 روپے میں بیچیں تو یہ حلال، اور میں اگر اس کو 40 روپے دے کے اس سے 42 روپے وصول کروں تو حرام. ارے جیسے تم تجارت کر رہے ہو ویسے میں تجارت کر رہا ہوں. تم نے شکر دیا، میں نے پیسہ دیا. رب نے فرمایا ذالک، ان کی یہ کیفیت اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. آگے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ایک ہی حکم فرمایا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا. تو اللہ کا بندہ ہے نا، تو اللہ کا بندہ ہے نا، تجھ کو اس کے پیچھے کیا مصلحتیں ہیں، اس سے کیا بحث؟ میں تیرا آقا ہوں، میں نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے. یعنی اس کا حاکمانہ جواب. یہ غلیظ انسان کہہ رہا ہے کہ بیاج اور کاروبار دونوں ایک جیسا ہے، میں اللہ کا معاملہ ہے، اس نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اس کے بعد فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. اب اس نصیحت کے آ جانے کے بعد جو اس سے باز آ گیا اس کے لیے وہ جو پہلے ہو. دیکھیے میں نے اس کے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں اکثر بیٹھ سے، بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا یعنی شک اور شبہ ہو جاتا ہے. یعنی ذرا پلینلی سوچیں، شراب حرام ہونے کا حکم نہیں ہے، شراب حلال ہے. مدنی دور میں شراب حلال ہے، تو جو چیز حلال ہے اس کو پینے میں کیا حرج ہے؟ نہیں پئیں گے، پی رہے. بیاج پر ابھی حرمت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، بیاجی لین دین ہو رہا ہے، سب لوگ کر رہے ہیں، سارا سماج کر رہا ہے، ابھی کوئی حکم ہی نہیں آیا. ارے بیاجی لین دین، آج بیاج آج حرام ہے نا. ابھی جب تک یہ حکم نازل نہیں ہوا اس وقت تک بیاجی کاروبار، چونکہ اللہ نے ابھی اس کی منائی کے احکام نہیں نازل فرمائے، چل رہا ہے وہ. اب رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کے آ جانے کے بعد جو تمہارے رب کی طرف سے آ گئی، فانتہا، جو رک گیا، فلہ ما سلف. اب اس کے پہلے جو اس نے لین دین کر لیا، اس لیے کہ اس وقت تو وہ جائز تھی نا، جو اس کے پہلے لین دین ہوا بس وہ اسی کا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ابھی 5 سال پرانا جیسے اپنا ایریئرس رہتا ہے تو ویسے 5 سال کا بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا، پچھلے 5 سال میں کس نے کاروبار کیا، کتنا، کچھ نہیں. جس وقت جو حکم نازل ہوا وہ اس کے نزول کے وقت سے نافذ ہوتا ہے، اس کے پہلے سے نافذ نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا جو پہلے ہو چکا، اب اگر مان گئے، رک گئے نا، پھر جو ہو چکا وہ ہو چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اس کے معاملے میں اپنے کو زیادہ عقل چلانے کی ضرورت نہیں. أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف. وَمَنْ عَادَ، اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بغاوت کرے، کوئی ضد کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. میں آپ سے یہ آیت کا صرف اتنا حصہ، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. مومن کے لیے اس کے بعد سوچنے کی اور کیا رہ جاتا ہے؟ ہر چیز کا بڑھانا گھٹانا، کسی چیز کو قائم رکھنا، کسی چیز کو فنا کر دینا، ایک مومن حقیر سے حقیر مومن ہو، اس کے ایمان کا یہ جز ہے کہ یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے. میرے اللہ جس کو قائم رکھنا چاہے وہ قائم رہے گا، وہ چاہے اپنے کوئی کمزور ترین لوگ ہوں فلسطینیوں کے جیسے، اور جب میرا اللہ فنا کرنا چاہے گا تو فنا کے گھاٹ اتار دے گا، چاہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کیوں نہ. میرے اللہ کے فیصلے اس زمین پہ چلتے ہیں. رب نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے یہ اپنے ذمے کر لیا ہے کہ وہ صدقات کو بڑھا دے گا اور سود کو مٹا دے گا. جب اس نے فرما دیا، مومن کا کام کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے سودی ہر طرح کے لین دین سے. آج کے وقت میں دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں،
دعائیں بہت ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اور آپ بھی دعا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس سے بہترین کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا، لیکن دعائیں تاثیر سے خالی ہیں، دعائیں تاثیر سے خالی ہیں، اور اس تاثیر سے خالی ہونے کی وجہ آج سے 1500 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تیرا کھانا، تیرا کپڑا اگر وہ مشکوک ہے تو پھر دعا کی قبولیت کے سارے قرینے موجود ہونے کے بعد بھی دعا جو ہے وہ تیرے کاندھوں کے اوپر نہیں اٹھائی جائے۔ تو کتنا بھی مظلوم ہو، دعا کی قبولیت کے لیے کھانا اور کپڑا، پیٹ کے اندر اور جسم کے اوپر، دونوں چیز کا ایک نمبر کا حلال ہونا ضروری، ایک نمبر۔ اس وقت جو ہے دیکھو، ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، مگر آخری درجے میں ان کو اس کا دھواں لگ کر رہے گا، اس کا دھواں لگ کر رہے گا۔ آج چلو پہلی بات تو ہمارا جو بینک کا کاروبار ہے، بینک میں اماؤنٹ رکھنا، یہ وہ ہمارے سے چھوٹے، اب تو انہوں نے وہ کر لیا، الیکٹرک بل 5000 روپے کے اوپر جو ہو اس کو چیک سے بھرنا ہے، تو چیک اپنے گھر میں بنتا ہے کیا؟ اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے۔ بینک کا لین دین جو ہے وہ 100% بینک کی آمدنی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ صرف بیاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم مجبور ہیں جہاں پر بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے پر، اور آج کے وقت دور میں سمجھتا ہوں ہر آدمی مجبور ہے، اکاؤنٹ کھول لیا۔ اب وہاں پر یہ عجیب و غریب قدرتی انتظام ہے، انٹرنیشنل بندوبست ہے، یہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ انٹرسٹ کی انٹری جو ہوگی وہ ہمیشہ الگ شو کرنی پڑتی ہے، یہ قانون ہے۔ کوئی بھی اکاؤنٹ ہو، کوئی آفس کا اکاؤنٹ ہو، یہ ہو وہ ہو، ہم تو 40 سال آفس سے رہ کے نکلے اللہ کی وجہ سے، کہ انٹرسٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ سڑی سی 10 روپے کی بھی پاس بک اگر اکاؤنٹ ہوگا نا، اور اس میں اس کا 8 آنا بھی اگر انٹرسٹ جمع ہوا تو اس کو ریٹ سے الگ بتانا پڑے گا۔ یہ قدرتی قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس زمین پر اللہ کے قانون چلتے ہیں، جو بچنا چاہے بچ جائے۔ بھئی یہ انٹرسٹ کی رقم ہے، مجھے نہیں چلتی، نکالا اس کو اور کسی غریب کو، ضرورت مند کو دے دیا۔ خود استعمال کرنا منع ہے، چھوڑنا بھی نہیں، چھوڑو گے تو تمہارے خلاف اس کے لیے میزائل خرید کے تمہیں پہ داغا جائے گا، سیدھی بات ہے۔ اب بہت ہو گیا چھپ اشارے بولنا، اب زیادہ طور پر بولنا پڑتا۔ دوسری بات، ایک معاشرہ ایسا ہونا جہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے اخلاق اتنے عالی ہوں، جو اتنے قابل بھروسہ ہوں کہ اگر وہ کسی کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلائیں تو لوگ ان کو دے دیں یہ سوچ کے کہ واپس کر دے گا۔ ہمارا تو پورا معاشرہ ایسا یہ ہے، بنا ہوا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ لے کے ڈبا دینا ہی ہمارا مزاج ہے۔ حالانکہ قرض کے بارے میں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کا ثواب صدقے کے مقابلے میں 17 گنا زیادہ ہے۔ صدقہ دے دیا جاتا ہے، واپس تھوڑی لیا جاتا ہے، ارے واپس لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے بھائی، اور قرض دینے کے بعد واپس لے لیا جاتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں صدقے کے مقابلے میں قرض دینے کا ثواب 17 گنا زیادہ ہے۔ کم سے کم وہ معاشرہ بھی تو رہے جو قرض لے کے واپس کر دے۔ دوسری بات، کسی ضرورت مند کو قرض دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کسی ضرورت مند جو قرض دیتے ہو نا، تو جتنے دن تم قرض کے بعد اس کو مہلت دیتے ہو، مثلا ایک ضرورت مند آیا، حضرت 10,000 روپے کی ضرورت ہے، بس 2 مہینے واپس کر دیں، کوئی بات نہیں، 10 سال کے لیے لکھا پڑھی کر لینا چاہیے۔ اگلا رکوع جو ہے وہ لکھا پڑھی کے بارے میں رہے گا، بہت برا لگے گا ہم لوگ کو، وہ بھی ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں، کرنا چاہیے۔ اور آپس میں لکھا پڑھی کرنی چاہیے۔ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کیا میں بھاگا جا رہا ہوں کیا؟ ابھی تو بھاگا ہوگا نہیں جا رہا ہے، میرے رب نے مجھے فرمایا لکھ لیا کر، تو کائے کو اتنا پریشان ہو رہا ہے یار؟ اگلا رکوع 12 احکام ہے، اگلے رکوع میں 12 احکام۔ بہرحال
حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ قرض دار کو جتنے دن کے لیے قرض دیا جائے اللہ عز و جل ہر دن اس قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں اتنی رقم کے صدقہ کرنے کا اجر لکھوا دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو 2 مہینے کے لیے آپ نے 10,000 روپیہ قرض دیا، ہر دن 10,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کی ضمانت جناب محمد الرسول اللہ نے دی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اور پھر اگر قرض دار اسے ادا نہ کر سکے اور مزید مہلت مانگے اور تم مزید مہلت دے دو تو اس مزید مہلت دی گئی مہلت میں ہر دن اس رقم کے 2 گنا کے برابر اللہ تعالیٰ تیرے نام اعمال میں صدقے کا اجر و ثواب دینا ہے۔ یعنی 2 مہینے کے بعد 61واں دن شروع ہوا اور اس کو مہلت دے دی گئی، اب ہر دن 10 کے بدلے 20,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ارے ان کو بھی لیتے ہیں ان کو بھی لیتے ہیں، تمہارے رب کی عطا و بخشش پر کوئی روک نہیں لگا سکتا، ایسے دینے والے آقا۔ لیکن اس کے لیے معاشرہ تیار کرنا پڑے گا۔ اس عنوان پر بولنے کے لیے بھائیو، آج اللہ معاف فرمائے امت کا ایک طبقہ جو انتہائی پریشان حالی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کام۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ہر ناشکرے اور گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یہ کہ نہ خوف ہوگا ان پر نہ غمگین۔ اگلی آیت، آج 5-10 منٹ تھوڑا معذرت معاف کر لیجیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ تمہارا بیاج لوگوں کے ذمے باقی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آخری ایام میں سود کے احکام نازل ہوئے۔ حج وداع کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے نام لے کر، ان آیات بینات کی روشنی میں نام لے کر، میں نے بنو عباس کا جن لوگوں کے ذمے قرض ہے اور قرض میں سے جو بیاج ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ حج کے خطبے میں آپ کو الفاظ ملیں۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس کے پہلے والے حالات پہ کیوں سوچتے ہو؟ سوچنے کی کوئی وجہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب جب نازل فرما دیا رب نے تو آگے فرما رہے ہیں جو سود پہ جو لین دین اس کے پہلے ہو چکے ہیں، پہلے ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اب آج کی تاریخ میں جس دن یہ آیت شریفہ نازل ہو رہی ہے، تمہارا کوئی سود کسی کی طرف باقی ہے تو تم اس کو چھوڑ دو۔ ظاہر ہے سود کو چھوڑنا ہے نا، اصل تھوڑی چھوڑنا ہے۔ اب اس کے آگے جو بات فرمائی وہ کتنی بھیانک ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فَأَذَنُوا، تو سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ اگر ایسا نہیں کرتے، اگر سود جو تمہارا لوگوں کی طرف باقی ہے اس کو نہیں چھوڑتے تو یہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو۔ میں نے عرض کیا شروع میں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ انداز بیان سود کے سوا کسی بھی گناہ کے ساتھ یہ نہیں ملے گا، پورے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ فرمایا ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، تم توبہ کرو تو تمہارا اصل مال، راس کہتے ہیں سر کو، جس کو کیپٹل کہتے ہیں نا، راس المال اس کو بھی کہا جاتا ہے، راس المال اردو والے بولتے ہیں۔
تو راس کہتے ہیں اصل مال جو ہے فلکم رؤوس اموالکم، تمہارا اصل مال جو ہے وہ تمہارا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. چھوڑنا کیا ہے؟ سود چھوڑنا ہے. یہ حرام جو کمائی ہے اس کو چھوڑنا ہے. اس درجے میں احتیاط ہے سود کے بارے میں. ایک روایت عجیب و غریب پڑھی ہم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے، میں نے یہ روایت آج ہی پہلی مرتبہ پڑھی زندگی میں، تھر رہا کیا پڑھے. تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کے بعد وہ اس کی سواری پہ بھی کبھی نہ بیٹھے. مجھے بتاؤ، جیسے آج ہمارا ٹو ویلر کا زمانہ ہے، آج ہماری ٹو ویلر اس وقت کا اونٹ خچر بالکل اسی کے جیسے. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ چھوڑ دو نا، ہاں بڑھو بڑھو بڑھو، کیا جا رہا ہے اس میں؟ یہ گاڑی جا رہی ہے نا، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں میں آپ کو آگے وہاں بینک تک. سرکار فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو جس کو قرض دیا ہے اس کی سواری پہ بھی نہ بیٹھو، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے تم کو اپنی سواری پہ بیٹھانے کا عادی ہو. بے ایسا ہوگا کہ پہلے سے ایک سواری پہ دو لوگ جاتے ہیں، اس کا دستور یہ ہے کہ اچھا وہاں اس وقت تو یہ بھی تھا کہ لمبے سفر میں سواریاں جو تھیں، یہ جانور جو تھے وہ کرائے پہ ملتے تھے. ٹھیک ہے، میری اونٹنی پہ بیٹھ جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اتنا پیسہ دے دینا، اور پھر قریبی جو شہر کے اندر ہے وہاں کون پیسہ لے گا. تو فرمایا آپ نے اگر عادی ہے کوئی کہ بھئی یہ تو جاتا ہی ہے اس کی جانور پہ بیٹھ کے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بیٹھتا تھا پہلے اس کو قرض دیا تو خبردار. یعنی احتیاط کا آخری درجہ ہے کہ سرکار منع فرما رہے اپنے امتی کو کہ جس کو قرض دیا اس کے سواری پہ تو سوار بھی مت ہونا. کتنا احتیاط ہوگا بیاج کے معاملے میں. تو رب نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا. اور پھر آگے قرضدار جو ہوتا ہے، قرض دیکھو ایک بات، جو صدقہ اور خیرات جو ہے نا وہ کوئی بھی ہاتھ بڑھا کے لے لیتا ہے. وہ ایک دم پریشان ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے، ایک دم پریشان ہو اس کے پاس کچھ ہوگا بھی تو بھی اس کو دیے تو لے لیتا ہے. لیکن قرض آدمی مانگنے میں بھی اس کو بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، 10 بار سوچتا ہے کہ میں سامنے والے سے قرض، اس لیے کہ اس میں عزت نفس کا سوال آتا ہے. سامنے والا دھتکار دے تو، سامنے والا انکار کر دے تو. فرمایا اب جس سے تم کو قرض واپس کرنا ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی سہولت تک اس کو مہلت دے دو. یعنی کہ اب تو بیاج معاف ہو گیا، اب تو میرے کو اصل رقم جا کے گئے لے لے میری رقم، اب کہاں میرے کو سود لینا ہے. نہیں، وہ جو ضرورت مند ہے جس نے قرض لیا ہے اس کی سہولت تک اس کو سہولت دینے، اپنے انتظار کی مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، دیکھو انداز کیسا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، یہ قرض معافی کا صدقہ کر دو، مطلب جو قرض اس کے ذمے ہے اس کو معافی کر دو. جان دو بھائی ٹھیک ہے وہ بیاج تو نہیں لینا ہے، لیکن وہ جو آپ کے اوپر قرض ہے ایسا لگتا ہے آپ بہت پریشانی میں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، چلیے چھوڑیے اس کو. کیا اس کو کسی قرضدار کا قرض معاف کیا جائے اس کے دل پر کیا خوشی اور کیا بے فکری کا انداز ہوتا ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس قرض معاف کرنے والے کو کیا کچھ نوازتے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. اس لیے یہاں پر مزید فرمایا کہ ایک تو سود لین دین نہیں ہونا، سود کی ہر قسم سے. میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے معاشرہ ایسا کیا بولنا کیا نہیں بولنا. ابھی ہم پچھلے جمعے کو اچھی سب یہاں کی بابو صاحب کی چائے وائے سب چھوڑ کے چلے گئے. ابھی جانا ہے، راستے میں ایک جگہ دعوت ہے، گئے دعوت کھانے. اور میں میرے بچے جو ہم تھے گاڑی میں جتنے تھے اتنے، گاڑی وہ جو جہاں شادی تھی اندر پیر رکھے تو وہاں پر ایسے چھم چھم جھنجھم جھنجھم ایسا بج رہا تھا، اور ایسے ناٹک چل رہے تھے، اور ایسا عورتوں اور آدمیوں کی یعنی اللہ معاف فرمائے بےہودگی. میں نے بچوں سے بولا ابھی کیا خیال ہے؟ نہیں ابو ابھی فوراً اللہ ان کو جزائے خیر، نہیں ابو فوراً واپس چلو. ویسے ہی واپس ہو گئے. اب گھر پہ جا کے کھچڑی کھاؤ
یہاں بریانی کھانے کا رہا، گھر پہ کھچڑی کھاؤ جا کے. یہ حال ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کس کے ہاں جانا کس کے ہاں نہیں جانا. کوئی بھی چیز اپنے پیٹ میں ڈالنے کے پہلے اس بات کا خیال رکھو کہ وہ پوری طرح سے 100% لقمہ حلال ہو تو اس کو بدن کے اندر جانے دو. انشاءاللہ تمہاری دعائیں، ارے فرض کے بعد کی دعائیں تمہاری جو ہوں گی وہ نماز تہجد کی دعاؤں کا اثر رکھنے لگیں گی. میرے بھائیو، حالات بہت خراب ہیں، لیکن ہماری بے احتیاطیاں ہم کو لے کے بیٹھ گئیں. بے احتیاطیاں بہت، اس کا خیال رہے. جو احکام آج سامنے آئے، آخری آیت فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. قرآن شریف کی تنزیل، نزول قرآن پر نظر رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. اتنا ٹکڑا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن کا سب سے آخری حصہ ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں. اس کے پہلے میں نے آپ کو وہ اپنے حج کے موقع پر بتایا تھا آپ سے کیسے کون کون سی صورت کب نازل ہوئی. یہ آیت شریفہ جو ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سب سے آخری قرآن کی آیت کا ٹکڑا آپ پر نازل ہوا تھا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا. میں ایک بات اور عرض کر دوں درس کے آخر میں کہ پچھلے ہفتے جو سیرت پہ درس ہوا تھا اس میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا بیت اللہ شریف کے کلیل بردار کا، اور اس میں نے نام اس صحابی کا لیا تھا عثمان بن مظعون. یہ نام جو ہے وہ غلط. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مشہور صحابی رسول ہیں، لیکن جو کلیل بردار ہیں ان کا نام حضرت عثمان بن طلحہ ہے. نام غلط میں نے لے لیا تھا، اللہ اس کے لیے مجھے معاف فرمائے. میرا بڑھاپا، میری یادداشت کی کمزوری اور ہماری شامت اعمال، یہ سب اس کا، لیکن وہ غلط ہو گیا تھا. ہمارے ساتھی درس کے ایک جیسے رہتے ہیں، جو لوگ یوٹیوب پہ بھی سنتے ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ یہ اطلاع چلی جائے گی کہ کلیل بردار جنہوں نے فتح مکہ کے دن ایمان قبول کیا تھا وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس طرح عثمان نام کے 3 مشہور صحابی ہیں، تو عثمان بن مظعون، عثمان بن طلحہ اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو تو داماد رسول بھی ہیں. تو اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. مجھے ایسا لگا کہ آج میں کو ایسی غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور کبھی بھی غلطی ہوگی تو انشاءاللہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا دے گا تو میں آپ سے عرض کروں گا. اور اللہ کا اس پر میں بہت شکر ادا کرتا ہوں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ بھی اپنی طبیعت ایسی بنانے کی کوشش کریں میرے بھائیوں. غلطی ہماری فطرت کا حصہ ہے. غلطی ہو جائے تو اس کی تعویل نہیں بلکہ اپنے والد محترم حضرت آدم کہ سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. غلطی کی تعویل کرنا زبردستی، ہماری کون سی کسر شان، ہماری کیا شان کم ہو جائے. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ بے فلاں آیت کا ترجمہ ہم نے غلط کر دیا تھا، اس وقت ذہن کام نہیں کر رہا تھا، یہ لفظ کو ہم نے غلط پڑھ دیا تھا. اسی طرح اس صحابی کا نام غلط نکل گیا تھا. تو اصل نام جو کلیل بردار کا ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے، بطور خاص اہل فلسطین کی اللہ مدد، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما. اللہ دنیا کے کتوں نے اپنے طاقت کے غرور پہ سارے کے سارے ان پہ ٹوٹ پڑے ہیں. اے اللہ تو ہی حفیظ ہے، اے اللہ تو ہی ناصر ہے، اے اللہ تو ہی مددگار ہے. اے اللہ اس کائنات کا خالق تو ہے، مالک تو ہے، عامر تو ہے. اے اللہ اس پوری کائنات پر تیرا اور صرف تیرا حکم چلتا ہے. اے اللہ پوری امت کے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دے اور اہل فلسطین پہ رحم و کرم کے فیصلے صادر فرما. اے اللہ ان کے دشمنوں کو مولا کائنات تیرے بیت اللہ شریف پر جب ابرہ نے حملہ کیا تھا، اے اللہ جو لوگ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ان میں اہل ایمان نہیں تھے. مولا
وہ تو سارے کے سارے مشرکین مکہ تھے، مگر آپ نے اپنے بیت اللہ کو پرندوں کو بھیج کر بچایا تھا۔ اے اللہ آج یہ بھی تیرے گھر پہ غلیظ نگاہیں اٹھائے ہوئے اسرائیلی، اے اللہ ان کو بچانے کی کوشش میں تو تیرے اہل ایمان بندے ہیں مولا، اے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اب ان کی مدد کے فیصلے صادر فرما دے، اے اللہ ان کی مدد کے فیصلے صادر فرما دے۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کی چادر میں لے لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔